अना परस्त है पिघला न दे तुझे भी कहीं, मेरे चिराग को इतना ना आजमा सूरज, बदन पे डाले हुए चीथड़े जमानों के एक और दिन की गली से गुजर गया सूरज, और पलट भी आके तेरे मुंतजिर हैं बरसों से, गुलाब राबता संसार दिल हवा सूरज, और न जाने सोचता रहता है सानहे क्या क्या तुम्हारे सामने आकर डरा डरा सूरज। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। प्रोग्राम है आपकी शायरी, और जैसा कि आपके इल्म में ये बात आ चुकी है, मालूम हो चुका है कि प्रोग्राम आपकी शायरी में शायरों को बुलाया जाता है और कलाम शायर ज़ुबान शायर सुना जाता है। आज के हमारे जो मेहमान शायर हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रेडियो टीवी पे जलवा अफरोज़ होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि शोबा फ़लसफ़ा में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। एक बात जानना चाहूँगा कि शोबा फ़लसफ़ा और फिर आप फ़िल्म स्टडीज़ से वाबस्ता हैं, शायरी के तालमेल कब से है, कैसे है, और फिर आप फ़िलासफ़ी से भी मुंसलिक हैं? जी हाँ, जो फिल्म है वो भी विजुअल्स की शायरी है, और जैसे ये हम कुछ अल्फाज जोड़ के मिसरा बनाते हैं, इसी तरह कुछ विजुअल्स को जोड़ के हम सीक्वेंस बनाते हैं और सीक्वेंसेस मिल के एक फ़िल्म बन जाती है। तो हमने ये देखा कि जो जिसका शगफ़ शायरी के साथ है, और वो अगर हिदायतकारी में है, फ़िल्म साजी में है, तो उसके पीसेस दूर से पहचाने जाते हैं कि इस आदमी को कोई शायरी का कोई पख लगी हुई है। और एस्थेटिक सेंस जो है वो डेवलप उसी तरह पे होती है। बिल्कुल, जो नज़ाकत, जो तलाज़मा कारी शायरी में दरकार होती है, वही अलामत, वही तलाज़मा कारी फिर आपको फ़िल्म में नज़र आएगी। तो इसकी कई एक मिसालें दी जा सकती हैं। सही। हम मिसालों की जानिब भी चलेंगे किसी और दौरानिए में, किसी और वक्फे में, वक्त में। अभी हमने चलना है बर्फ़ पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते। आपका हुक्म है तो मैं पेश करता हूँ। बर्फ़ पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते, बर्फ़ पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते, ज़हन पर खौफ के ताले नहीं अच्छे लगते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ज़हन पर खौफ के ताले नहीं अच्छे लगते, रेत थकते हुए कदमों का बुरा मानती है। रेत थकते हुए कदमों का बुरा मानती है। रेत थकते हुए कदमों का बुरा मानती है, दश्त को पाँव के छाले नहीं अच्छे लगते। अच्छा, रेत थकते हुए कदमों का बुरा मानती है, दश्त को पाँव के छाले नहीं अच्छे लगते, रोज़े आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन। बहुत खूब, वाह। रोज़े आइंदा में ढल जा, रोज़े आइंदा में ढल जा, रोज़े आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन, मुझे माजी के हवाले नहीं अच्छे लगते। रोज़े आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन। इस शेर पे बहुत ही हाल परस्त वाक़े हुए हैं आप, वाह। मुझे माजी के हवाले नहीं अच्छे लगते, उसका कहना है चरागों पे कनात कर लो। उसका कहना है चरागों पे कनात कर लो। उसका कहना है चरागों पे कनात कर लो, और मुझे जर्द उजाले नहीं अच्छे लगते। अच्छा। उसका कहना है चरागों पे कनात कर लो, और मुझे जर्द उजाले नहीं अच्छे लगते, तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही न था। हाँ। तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही न था, शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते। बहुत अच्छा है। तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही न था, शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते, बर्फ पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते, ज़हन पर खौफ के ताले नहीं अच्छे लगते। ये जो शेर है, तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही न था, शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते। और एक और शेर है जिससे इन दो शेरों से मेरी आपकी वाक़फियत हुई थी कमोबेश कोई 3-4 साल पहले, जिसमें वो था कि जिस अहमद से तुझको शिकवे रहते थे उसको मैंने छोड़ दिया है, और बता। तो ये जो ताबेदारी, ये जो मोहब्बत, और मैं इस शेर में जो डिवोशन नज़र आई वो एक ख़ास किस्म की डिवोशन थी। तो इस शेर को कभी गज़ल
کی صورت میں ڈھالنے کا یعنی بنت کرنے کا کوئی بھی خیال نہیں آیا؟ صفدر، میرا جو فلسفہ محبت ہے وہ ہے سبمیشن. آپ یو سبمٹ یور سیلف ٹوٹلی ٹو یور بلاوڈ. تو جب میں نے یہ بات اس شعر میں کہہ دی تو مزید کہنے کا کے لیے کچھ بچا ہی نہیں باقی. تو پھر مضمون کو کھینچنا اور قافیہ پیمائی کرنا اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ زور زبردستی نہیں کیا. زبردستی. وہ بھرتی کے شعر کیوں ڈالے ہم؟ مطلب یہ کہ ٹھنڈ جو ہے نا آپ نے نہیں پڑھنے دیا، آپ نے انگار فشاں کو جو ہے نا بولنے کا موقع دیا ہے. تو پھر اسی غزل کی طرف ہم آ جاتے ہیں. ٹھنڈ بڑھتی ہے تو انگار فشاں بولتا ہے. ٹھنڈ بڑھتی ہے تو انگار فشاں بولتا ہے. ہاں بہت اچھا. ٹھنڈ بڑھتی ہے تو انگار فشاں بولتا ہے. آگ بجھتی ہے تو بے چین دھواں بولتا ہے. آگ بجھتی ہے تو بے چین دھواں بولتا ہے. بے چین دھواں بولتا ہے. ٹھنڈ بڑھتی ہے تو انگار فشاں بولتا ہے. آگ بجھتی ہے تو بے چین دھواں بولتا ہے. یا تو ہوتا ہی نہیں، یا تو ہوتا ہی نہیں مائل گویائی کوئی. یا تو ہوتا ہی نہیں مائل گویائی مائل گویائی کوئی. یا تو ہوتا ہی نہیں مائل گویائی کوئی. یا پھر اس شہر میں ہر شخص ماں بولتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا تو ہوتا ہی نہیں مائل گویائی کوئی. بہت اچھا ہے. یا تو ہوتا ہی نہیں مائل گویائی کوئی. یا پھر اس شہر میں ہر شخص ماں بولتا ہے. کوئی تجھ جیسا لگے دیکھنے میں لاکھ مگر، کوئی تجھ جیسا لگے دیکھنے میں لاکھ مگر، تیرے ملہار سے لہجے میں کہاں بولتا ہے. مقرر سر. کوئی تجھ جیسا لگے، کوئی تجھ جیسا لگے دیکھنے میں لاکھ مگر، کوئی تجھ جیسا لگے دیکھنے میں لاکھ مگر، تیرے ملہار سے لہجے میں کہاں بولتا ہے. تیرے ملہار سے لہجے میں کہاں بولتا ہے. اے کہ شہرک سے بھی نزدیک، اے کہ شہرک سے بھی نزدیک کبھی آنکھ میں آ. اے کہ شہرک سے بھی نزدیک کبھی آنکھ میں آ، میرے ایمان کے پردے میں گما بولتا ہے. اے کہ شہرک سے بھی نزدیک کبھی آنکھ میں آ. وحدت الوجود. واہ واہ واہ. اے کہ شہرک سے بھی نزدیک کبھی آنکھ میں آ، میرے ایمان کے پردے میں گما بولتا ہے. یہ کرشمہ ہے، یہ کرشمہ ہے کہ اعجاز خلوص نیت. ہاں یہ کرشمہ ہے کہ اعجاز خلوص نیت. بولتا ہوں تو میرے ساتھ جہاں بولتا ہے. بہت اچھا ہے. بہت اچھا. یہ کرشمہ ہے کہ اعجاز خلوص نیت. بولتا ہوں تو میرے ساتھ جہاں بولتا ہے. ایک اظہار نہ کر پانے کے دکھ میں احمد. ایک اظہار نہ کر پانے کے دکھ میں احمد. ایک اظہار نہ کر پانے کے دکھ میں احمد. اب جہاں چپ کا تقاضا ہو وہاں بولتا ہے. ایک اظہار نہ کر پانے کے دکھ میں احمد. اب جہاں چپ کا تقاضا ہو وہاں بولتا ہے. ٹھنڈ بڑھتی ہے تو انگار فشاں بولتا ہے. آگ بجھتی ہے تو بے چین دھواں بولتا ہے. ایک اظہار نہ کر پانے کے دکھ میں احمد. اب جہاں چپ کا تقاضا ہو وہاں بولتا ہے. تو چپ کا تقاضا کرتے ہوئے کبھی ایسا ہوا کہ خاموشی سے نظم کہہ دی ہو، اور ایسی نظم کہہ دی ہو کہ وہ تاریخ رقم کر جائے؟ جی ویسے تو نظمیں بہت ساری ہیں، میں نے بھی پڑھی، دیکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کچھ نظمیں ایسی ہوتی ہیں جو شاعر کو عزیز ہوتی ہیں. جی ہاں. آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا تو میں ایک نظم سناتا ہوں، اور اس کا جو سمجھ لیجئے جو مقام جو لوکیل طے کی وہ ایک نوٹس بورڈ ہے. نوٹس بورڈ اس پہ نوٹس بورڈ جو ہے ہمارے آڈینس سننا چاہیں گے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس یہاں پہ سنائیں آپ. اچھا تو میں تو سن رہا ہوں، ہم جو ہے انہیں ہمارے آڈینس کو بھی وہاں پہ سنانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس نظم کا عنوان ہے نوٹس بورڈ پر. میرے لوگوں خاموشی زہر ہوتی ہے. اچھا ہے. میرے لوگوں خاموشی زہر ہوتی ہے. قیاس آرائی کہتی ہے اگر سقراط کو سچ بولنے کے جرم میں خاموشی دی جاتی، اگر سقراط کو سچ بولنے کے جرم میں خاموشی دی جاتی تو وہ بے خوف فرزانہ پٹخ دیتا زمیں پر کاسائے سم کو. اگر سقراط کو سچ بولنے کے جرم میں خاموشی دی جاتی تو وہ بے خوف فرزانہ
پٹخ دیتا زمیں پر کاسائے سم کو. میرے لوگوں زمانہ بولنے والوں کو اکثر مار دیتا ہے. میرے لوگوں زمانہ بولنے والوں کو اکثر مار دیتا ہے مگر ان کی کہی باتوں سے اپنے آنے والے پل سجاتا ہے. ہاں ایسا ہے, حقیقت ہے, یہ تو حقیقت ہے. سبحان اللہ. میرے لوگوں زمانہ بولنے والوں کو اکثر مار دیتا ہے مگر ان کی کہی باتوں سے اپنے آنے والے پل سجاتا ہے. انہی چمکیلے لمحوں میں یہ مرنے والے جیتے ہیں. انہی چمکیلے لمحوں میں یہ لمحے یہ مرنے والے جیتے ہیں. نئی تہذیب کے رسیا انہی کے بادہ خانوں سے شراب جذب پیتے ہیں. میرے لوگوں تمہارے 400 سکرات رہتے ہیں. میرے لوگوں تمہارے 400 سکرات رہتے ہیں مگر یہ کیا کہ بستی پر سکوت مرگ طاری ہے. ذرا سوچو بھلا سکرات بھی خاموش رہتے ہیں. میرے لوگوں تمہارے 400 سکرات رہتے ہیں مگر یہ کیا کہ بستی پر سکوت مرگ طاری ہے. ذرا سوچو بھلا سکرات بھی خاموش رہتے ہیں. میرے لوگوں فلک کی آنکھ میں چپ چاپ مرتے جاتے لوگوں کا کوئی خاکہ نہیں بنتا. بہت اچھا ہے سر یہ مقررہ. میرے لوگوں فلک کی آنکھ میں چپ چاپ مرتے جاتے لوگوں کا کوئی خاکہ نہیں بنتا مگر جو بول کر مرتے ہیں اپنی بات کہتے ہیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں. ہمیشہ یاد رہتے ہیں. یہ جو بات ہے نا یہ حقیقت یہی ہے. جو بول کر مرتے ہیں, جو بول کر مرتے ہیں اپنی بات کہتے ہیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں. کم از کم بول کر اب مریں تو کم از کم خاموشی سے نہ مریں. ایک جہان کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی کوئی گیا ہے, چاہے وہ خاموشی کی زبان میں بولے, چاہے وہ اپنی گفتگو کے انداز میں بولے, کسی بھی انداز میں بولے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ راہ میں آپ نے پھول بچھائے اور کوئی مل گیا ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. تو پھر اس غزل کے بارے میں کیا خیال ہے کہ راہ میں پھول بچھانے سے؟ ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھ گیا آپ کا اشارہ. کیونکہ یہ ہے کہ ہم راہ میں پھول بچھانے سے کوئی ملتا ہے, اسی غزل کی جانب جائیں گے. تو میں نے اس لیے پوچھا کہ کیا راہ میں پھول بچھانے سے کوئی ملا؟ میں صفدر آپ جس طرح the way you link one غزل with the other one, اور اس شو میں تو میں اس کی ضرور آپ کو جو ہے نا شاباش دوں گا. آپ بہت اچھے میزبان ہیں. غزل جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ پیش ہے. راہ میں پھول بچھانے سے کوئی ملتا ہے, راہ میں پھول بچھانے سے کوئی ملتا ہے, بام پر دیپ جلانے سے کوئی ملتا ہے. جس طرح ملتے ہیں جس طرح ملتے ہیں دو وقت سرے دشت غروب. بہت خوب ہے, بہت خوب ہے. جس طرح ملتے ہیں دو وقت سرے دشت غروب, اس طرح میرے فسانے سے کوئی ملتا ہے. جس طرح ملتے ہیں دو وقت سرے دشت غروب, اس طرح میرے فسانے سے کوئی ملتا ہے. اس سے ملوا دے, اس سے ملوا دے جسے ڈھونڈا ہے بے طرح اگر, اے خدا تیرے خزانے سے کوئی ملتا ہے. اس سے ملوا دے, بہت خوب ہے, بہت خوب ہے یہ. اس سے ملوا دے جسے ڈھونڈا ہے, اس سے ملوا دے جسے ڈھونڈا ہے بے طرح اگر, اے خدا تیرے خزانے سے کوئی ملتا ہے. کیا ہوا تم کو, کیا ہوا تم کو, کیا ہوا تم کو کہ اصرار کیے جاتے ہو, کیا ہوا تم کو کہ اصرار کیے جاتے ہو, اس طرح بات بڑھانے سے کوئی ملتا ہے. کیا ہوا تم کو کہ اصرار کیے جاتے ہو, اس طرح بات بڑھانے سے. مجھے کوئی بات نہیں بن پا رہی کہ میں تعریفی جملے کیا کہوں, کیا تعریفی جملے کہہ جائے. سبحان اللہ. کیا ہوا تم کو کہ اصرار کیے جاتے ہو, اس طرح بات بڑھانے سے کوئی ملتا ہے. اور شعر دیکھیے گا صفدر. رو پڑی خود بھی ہوا پوچھ کے مجھ سے یہ سوال, رو پڑی خود بھی ہوا پوچھ کے مجھ سے یہ سوال, کیا کبھی اشک بہانے سے کوئی ملتا ہے, کیا کبھی اشک بہانے سے کوئی ملتا ہے. رو پڑی خود بھی ہوا پوچھ کے مجھ سے یہ سوال, کیا کبھی اشک بہانے سے کوئی ملتا ہے. روشنی زادو بتاؤ کوئی فریاد کریں. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. روشنی زادو بتاؤ کوئی فریاد کریں, ایسے آواز لگانے سے کوئی ملتا ہے. روشنی زادو بتاؤ کوئی فریاد کریں, ایسے آواز لگانے سے کوئی ملتا ہے. کتنے نادان ہو احمد کے کہے جاتے ہو, کتنے نادان ہو احمد کے کہے جاتے ہو. کتنے نادان ہو احمد, یہ جو کتنے ہے نا یہ خاص ہے. واہ, کتنے نادان ہو احمد کے کہے جاتے ہو, اس طرح درد سنانے سے کوئی ملتا ہے.
کتنے نادان ہو احمد کے کہے جاتے ہو، اس طرح درد سنانے سے کوئی ملتا ہے، راہ میں پھول بچھانے سے کوئی ملتا ہے، بام پر دیپ جلانے سے کوئی ملتا ہے۔ راہ میں پھول بچھانے سے کوئی ملتا ہے، بام پر دیپ جلانے سے کوئی ملتا ہے، اور رو پڑی خود بھی ہوا پوچھ کے یہ سوال، کیا کبھی اشک بہانے سے کوئی ملتا ہے؟ اچھا یہ تو کنفرم بات ہو گئی کہ اشک بہانے سے کوئی نہیں ملے گا، لیکن کیسے ملتا ہے یہ بتا دیں ہمارے آڈینس کو اور سننے والوں کو یہ بتا دیں۔ ایک نظم آپ کو اسی یہ میں نے وہ اسی طرز پہ لنک کیا کہ اسی ہماری جو غزل ہے وہ نظم سے لنک بھی ہوتا ہے، ہمارے آڈینس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ملتا ہے۔ واہ، ایک پتہ نہیں اب یہ ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں تو نہیں ملا۔ اگر مل جاتا تو شاعری اس طرز پہ نہ ہوتی، پھر یہی ہوتا کہ کتنے نادان ہو احمد کے کہے جاتے ہو، اس طرح درد سنانے سے کوئی ملتا ہے۔ جی ارشاد۔ جناب نظم ہے تمہیں کیسے کہوں، تمہیں کیسے کہوں، مجھے معلوم ہے تم گفتگو کے بحر بے حد کا کنارہ ہو۔ واہ اچھا مجھے ہے۔ معلوم ہے تم گفتگو کے بحر بے حد کا کنارہ ہو، ہزاروں لڑکھڑاتے زرد لفظوں کا سہارا ہو، گلابی موسموں کا استعارہ ہو۔ مجھے معلوم ہے تم گفتگو کے بحر بے حد کا کنارہ ہو، بہت خوب ہے، ہزاروں لڑکھڑاتے زرد لفظوں کا سہارا ہو، گلابی موسموں کا استعارہ ہو۔ تمہیں معلوم ہے شاعر ہوں میں، تمہیں معلوم ہے شاعر ہوں میں، ملک کے سخن کا تاجور ہوں میں۔ تمہیں معلوم ہے شاعر ہوں میں، ملک کے سخن کا تاجور ہوں میں۔ میرا مصرع کسی بہتی ندی جیسا، ترنم کی ہنسی جیسا، میرا مصرع کسی بہتی ندی جیسا۔ یہاں پہ یہ جو ہے نا فیصلہ کر لیں کہ ترنم کس کا نام ہے، کیونکہ آپ نے جو تشبیہ دیا ترنم کی ہنسی جیسا، تو مجھے لگتا ہے کہ کسی محبت کا ہی نام ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ترنم جو کہ معروف معنوں میں ترنم ہے۔ جی ترنم کی ہنسی جیسا۔ تمہیں معلوم ہے شاعر ہوں میں، ملک سخن کا تاجور ہوں میں، میرا مصرع کسی بہتی ندی جیسا، ترنم کی ہنسی جیسا، مگر جب حال دل کہنے کی بات آئے، مگر جب حال دل کہنے کی بات آئے سجھائی کچھ نہیں دیتا، مگر جب حال دل کہنے کی بات آئے سجھائی کچھ نہیں دیتا، کوئی دشمن کی گالی ہو کہ ناصح کی نصیحت ہو سنائی کچھ نہیں دیتا، میں کیا ہوں اور میری منزلت ہے کیا دکھائی کچھ نہیں دیتا، میں کیا ہوں اور میری منزلت ہے کیا دکھائی کچھ نہیں دیتا، مگر جب حال دل کہنے کی بات آئے سجھائی کچھ نہیں دیتا، کوئی دشمن کی گالی ہو کہ ناصح کی نصیحت ہو سنائی کچھ نہیں دیتا، میں کیا ہوں اور میری منزلت ہے کیا دکھائی کچھ نہیں دیتا، تمہارے قرب میں تو کیکٹس سے پھول جھڑتے ہیں، تمہارے ایک اشارے سے تو پتھر بول پڑتے ہیں، بتاؤ کیا کروں کیسے کہوں تم سے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے قرب میں تو کیکٹس سے پھول جھڑتے ہیں، تمہارے ایک اشارے سے تو پتھر بول پڑتے ہیں، بتاؤ کیا کروں کیسے کہوں تم سے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ بس ایسے ہی کہہ دیا آپ نے جیسے اب کہہ دیا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب یہاں پہ الفاظ ختم ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے میں تو یہی چاہوں گا کہ پروگرام آہستہ آہستہ جس طرح سے ہر عروج کو زوال ہے، اس طرح سے پروگرام کا ابتدائیہ ہوا تو اختتامیہ کی جانب بھی ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، احمد فراز نے کہا تھا کیوں نہ دوست ہم جدا ہو جائیں، تو اس سے پہلے کہ پروگرام کا اختتامیہ ہو، میں یہ چاہوں گا کہ آپ مسلسل ہمیں 2 غزلیں سنائیے۔ اچھا۔ ذات میں تیرے بغیر ایسا ادھورا پن ہے، ذات میں تیرے بغیر ایسا ادھورا پن ہے، کوئی بھی کام مکمل نہیں ہونے پاتا۔ اچھا، ذات میں تیرے بغیر ایسا ادھورا پن ہے، کوئی بھی کام مکمل نہیں ہونے پاتا، بن گئے ایسی کہانی تیرے انکار کے بعد، بن گئے ایسی کہانی تیرے انکار کے بعد جس کا انجام مکمل نہیں ہونے پاتا، بن گئے ایسی کہانی تیرے انکار کے بعد جس کا انجام مکمل نہیں ہونے پاتا، اور یوں تو افسانے محبت کے کہے جاتا ہوں، یوں تو افسانے محبت کے کہے جاتا ہوں، ایک تیرا نام مکمل نہیں ہونے پاتا،
यूं तो अफसाने मोहब्बत के कहे जाता हूँ, एक तेरा नाम मुकम्मल नहीं होने पाता। तज़किरा करते हैं कुछ ऐसे मेरे यार मेरा, तज़किरा करते हैं कुछ ऐसे मेरे यार मेरा, जैसे इल्ज़ाम मुकम्मल नहीं होने बहुत पाता। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तज़किरा करते हैं कुछ ऐसे मेरे यार मेरा, जैसे इल्ज़ाम मुकम्मल नहीं होने पाता। जब भी चाहा शब महताब तेरा जिक्र करें, हाँ, जब भी चाहा शब महताब तेरा जिक्र करें, किस्सा शाम मुकम्मल नहीं होने पाता। जब भी चाहा शब महताब तेरा जिक्र करें, किस्सा शाम मुकम्मल नहीं होने पाता। और रास्ते शहर समात के बदल जाते हैं, रास्ते शहर समात के बदल जाते हैं, और कोहराम मुकम्मल नहीं होने पाता। रास्ते शहर समात के बदल गए हैं, रास्ते शहर समात के बदल जाते हैं, और कोहराम मुकम्मल नहीं होने पाता। ज़ात में तेरे बगैर ऐसा अधूरापन है, कोई भी काम मुकम्मल नहीं होने पाता। आखिर पे 2 शेर मैं आपको पेश करता हूँ, एक गज़ल पूरी के बजाय। फिर 2 अशार के बाद फिर मैंने कह देना कि सर नहीं, एक गज़ल और चलें। फिर ऐसा कर लेते हैं, पहले कोई एक गज़ल सुना दें, फिर उसके बाद 2 अशार में सुना दीजिएगा इख्तितामिया के तौर पर। ठीक है जनाब। हाँ। अब मैं आपको यहाँ से हाँ कुछ बिल्कुल। अब ने जो सिलेक्शन है, जिस पे बुनियादी तौर पर जो सिलेक्शन है वो हमारी ही फरमाइश है किसी हद तक। और कुछ जो ज़ाहिर सी बात है कि शायर ने जो भी तख्लीक शायर की हुआ करती है वो उससे तो अजीज़ होती है, लेकिन एज एन ऑडियंस अगर कारी की बात करें तो कारी को जो पसंद आता है तो वो उसकी जो पसंद है वो शायर तक पहुँचती है, तो मालूम होता है कि ये कलाम ज़्यादा मकबूल हुआ। तो मुख्तलिफ लोगों की राय जब पहुँची है तो फिर जो कलाम मुंतखब हुआ वो अब हम सुनेंगे। अगर आपको मैं माहिए 3-4 सुनाऊं जो उर्दू वो में सुना लिखे। दीजिए, फिर जो है हम उसके 2 अशार जो है वो सुना दें। फूलों को, माहिए का 3 हाँ, लाइनें हाँ होती जी। हैं। फूलों को न पैसों को, फूलों को न पैसों को, एक सकते के आलम में देखूं तेरे जैसों को। फूलों को न पैसों को, एक सकते के आलम में देखूं तेरे जैसों को। चुप रह भी नहीं पाता, हाँ, चुप रह भी नहीं पाता, चुप रह भी नहीं पाता। तू सामने आए तो कुछ कह भी नहीं पाता। चुप रह भी अच्छा नहीं है। पाता, तू सामने आए तो कुछ कह भी नहीं पाता। दिन रात रुलाती है, दिन रात रुलाती है, अब भी मेरी बातों से खुशबू तेरी आती है। दिन रात रुलाती है, अब भी मेरी बातों से खुशबू तेरी आती है। और ये सुनिएगा, बैत भी नहीं करते, हाँ, बैत भी नहीं करते, आंसू मेरी आंखों से हिजरत भी नहीं करते। बैत भी नहीं करते, आंसू मेरी आंखों से हिजरत भी नहीं करते। आंसू मेरी आंखों से हिजरत भी नहीं करते। तन्हाइयाँ दे दी हैं, तन्हाइयाँ दे दी हैं उसने, मेरी सोचों को गहराइयाँ दे दी हैं। तन्हाइयाँ दे दी हैं उसने, मेरी सोचों को गहराइयाँ दे दी हैं। फूलों को न पैसों को, एक सकते के आलम में देखूं तेरे जैसों को। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके बाद जो है ना वो कुछ भी नहीं शायद बचता। अगर मेरी तो कैपेसिटी पूरी हो चुकी है मैं तो फुल हो चुका हूँ। आजकल एक जो गेम चली हुई है लोगों के दरमियान के, तुम मुझ में कितने फ़ीसद हो, तो पूछते हैं और बताते हैं कि तुम मुझ में अब 66% हो गए हो या 76% हो गए हो, पास बैठे हुए दोस्त। अब आपकी शायरी मुझ में अब 100% हो चुकी है, मैं तो लबालब भर चुका हूँ। अगर 2 अशार हैं तो वो जो आपने कहा आपका हुक्म हो तो वो 2 अशार सुना दीजिए ताकि हम जो है फिर मुकम्मल इख्तितामी की जानिब पहुँचें। जी। रब्बे अय्याम से, रब्बे अय्याम से माजी की अदा मांगता है। हाँ, रब्बे अय्याम से माजी की अदा मांगता है, दिल के अब तक तेरे मिलने की दुआ मांगता है। बहुत खूब है ये। रब्बे अय्याम से माजी की अदा मांगता है, दिल के अब तक तेरे मिलने की दुआ मांगता है। दर्द बच्चा था तो सो जाता था थपकी पे मेरी। ये बहुत खूब शेर है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दर्द बच्चा था तो सो जाता था थपकी पे मेरी, अब जवान है तो ये आहों की ग़िज़ा मांगता है। बहुत अच्छा है। दर्द बच्चा था तो सो जाता था थपकी पे मेरी, अब जवान है तो ये आहों की ग़िज़ा मांगता है। रब्बे अय्याम से
ماضی کی ادا مانگتا ہے، دل کے اب تک تیرے ملنے کی دعا مانگتا ہے۔ آپ لوگوں نے شاعری سنی، کلام شاعر و زبان شاعر۔ آج ہمارے ساتھ احمد حماد موجود تھے، موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی موجود رہیں گے۔ تیرے خیال کا چاند سے ہم نے ان کی شاعری سنی، ان کی کتاب کا نام تیرے خیال کا چاند۔ درد بچہ تھا سو جاتا تھا تھپکی پہ میری، اب جوان ہے تو آہوں کی غذا مانگتا ہے۔ اور جو اس پہلے انہوں نے سنایا کہ ذات میں تیرے بغیر ایسا ادھورا پن ہے، کوئی بھی کام مکمل نہیں ہونے پاتا، بن گئے ایسی کہانی تیرے انکار کے بعد جس کا انجام مکمل نہیں ہونے پاتا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ شو پسند آیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اردو پوائنٹ ٹیم اور میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے، اور سب سے بڑھ کر ملک پاکستان کا خیال رکھیے، کیونکہ اگر ملک پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔ سبحان اللہ۔